علامہ حسن محمود جماعتی رب ذوالجلال نے ایک تصور دیا، جی ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوتا ہے۔ بہت ساری قرآن مجید میں مثال ہے، فباذن اللہ بھی آیا، لیکن مومن کو یہ بات کا پابند کیا کہ مصیبت کو اللہ رب العزت کی طرف نہیں، اپنی ذات کی طرف جی منسوب کرے، آسانی کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اور ہر مصیبت میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت سے مدد مانگے۔ جس کے امر سے یہ مصیبت آئی ہے ہمارے گناہوں کے سبب، ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے، وہ اسے دور کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ سب قبلہ، سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں محترم جسٹس نذیر غازی صاحب کے لیے کہ اللہ رب العزت اللہ پاک کرم فرمائے عطا جی، فرمائے، اور ہم انہیں یقینی طور پر بہت مس بھی کر رہے ہیں۔ بالکل اور بے شک۔ میں پچھلی دفعہ جب ابھی پروگرام سے واپس گیا تو ہمارے ادارہ منہاج القرآن کے دوستوں نے پھر بہت زیادہ میسیجز پر اور کالز پر غازی صاحب کا پوچھنا شروع کیا کہ کیا وجہ ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ محبت ان سے کرتے ہیں، وہ انہیں محبت دیکھنا کرتے چاہتے ہیں، اور اس میں ان کی زندگی کی قربانیاں ہیں اس جی امت بالکل کے لیے، اس قوم کے لیے۔ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے۔ آمین۔ یقینی طور پر وہ بلکہ ہمارے اس سوسائٹی کے اندر ٹرینڈ سیٹر ہیں۔ ہاں، انہوں نے یہ خوبصورت ٹرینڈ دیا ہے اس قوم کو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی ناموس کی سبحان حفاظت اللہ، کے لیے یقینی طور ایک پر جنگ لڑ رہے ہیں ایک اور جنگ مسلسل لڑ رہے ہیں، مسلسل لڑ رہے ہیں، اور اس عمر تک، اور خود فرماتے بھائی کئی لڑنے والوں کا جب مال پانی بند ہوا وہ سائڈ پر ہو گئے، بالکل لیکن ایسا۔ الحمدللہ ہم کھڑے تھے، کھڑے ہیں، اور کھڑے مرتے رہیں دم تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت نصیب آمین۔ فرمائے۔ یہ جو کنسیپٹ ہے مصائب کا، آلام کا، مصیبتوں کا، اس کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک جس کا ذکر آپ نے انٹرو کے اندر فرمایا اور محترم ڈاکٹر سیان صاحب نے جس کے اوپر گفتگو فرمائی ہے کہ ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کو آزمایا جاتا ہے، اہل ایمان کو باہر طور آزمایا جاتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس کی طرف ابھی آپ نے آیت مبارکہ پڑھی، یہ بھی قرآن مجید میں اس کو مختلف انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو جتنی مصیبتیں ہیں، جو مصائب ہیں، جہاں پر کبھی فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو زمین کے اندر فساد جس کو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی تمہارے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ اور پھر اسی طرح کسی جگہ فرمایا کہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا کہ یہ جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں، آلام آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، بیماریوں کی صورتوں میں آتی ہیں، یہ دراصل جو ہمارے اعمال ہیں، ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بندہ مومن جو صاحب ایمان آدمی ہے اس کو بہر صورت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، جب وہ کسی پریشانی میں ہو، جب کسی بیماری کے اندر ہو، اس حال کے اندر اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو ارشاد فرما دیا کہ وہ یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور دوسرا وہ اپنے اعمال پر غور کرے، کیا وہ اللہ رب العزت کی معصیت میں تو مبتلا نہیں ہو گیا؟ کیا وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں مبتلا تو نہیں ہو گیا؟ آج بحیثیت قوم جب ہم اپنے اس معاشرے کو دیکھتے ہیں اور ہمارے اوپر آنے والے مصائب اور آلام کو دیکھتے ہیں تو بلا شبہ یہ وہ پہلو ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ علامہ صاحب قرآن مجید میں کیا کہا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یکسبون۔ آپ ذرا اس پر توجہ کریں، اللہ نے ایک قریہ کی مثال پیش کی، اگر ہم غور کریں وہ ہمارا ملک ہو سکتا ہے، کوئی اور ملک ہو سکتا ہے، جس پر ہر طرف سے نعمتیں آ رہی تھیں، اللہ نے اس پر اپنے انعامات کیے ہوئے تھے، مگر جب اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بھوک بھی آ گئی، خوف بھی آ گیا، بدامنی بھی آ گئی۔ بالکل بما یہ كانوا يكسبون کنسیپٹ دیکھیں نا، قرآن مجید کس طرح اس کو واضح کر کے ہمارے لیے بیان کر رہا ہے۔ یہ ہے مشعل راہ اور یہ ہے قرآن مجید کہ ہر پہلو میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ یاد رکھیے ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں وجہ سے یہ کام ہوا ہے، وہ ظاہری اسباب ہیں اس کے۔ مثلا ہمارا جو کلائمیٹ چینج کا اس وقت سب سے بڑا جس ڈسکشن چل رہی ہے، ہمارے ملک میں قید سالی کے ہم دہانے پر کھڑے ہوئے تھے کہ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، پچھلے 2 ماہ سے بارشیں نہیں ہوئی، درمیان میں کچھ وقفہ آیا بارشوں کا، پھر اس کے بعد اب موسم جو ہے وہ یکسر گرمی کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے۔ ہم اس کو کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، انوائرمنٹل چینج کی بات کرتے ہیں،
یہ اس کا ظاہری پہلو ہے. وہ چینج بھی تو ہماری حرکتوں سے ہمارے آیا نا. ہاتھوں سے. اب اس کے ظاہری پہلو میں بھی اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. اس پر غازی صاحب قبلہ نے یقین جانے اتنا شور مچایا. آپ جس راستے سے گزرے آپ نے فرمایا فلاں جگہ دھواں نکل رہا تھا, فلاں جگہ آگ جلی ہوئی تھی, فلاں جگہ یہ مصائب, لیکن ظاہر ہے کون توجہ کرے گا ادھر. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی چیزیں کمائی ہوئی ہیں. ہم نے ان کے اوپر, ہم امین تھے ان کے اوپر. اللہ رب العزت نے یہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی, تو اللہ نے تو ہمیں یہ ملک خوشحال دیا تھا, وسائل سے بھرپور دیا تھا. ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان. تو ہم ان وسائل کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہ جتنی ہماری زرعی زمینیں تھیں, جو گرین لینڈ جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں پر ہم نے سوسائٹیز کا جال بچھانا شروع کر دیا. وہاں پہ ہم سیمنٹ اور سریے کو لے کر کے پہنچ گئے. تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے فبما کسبت ایدیکم, تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ مصیبتیں کمائی ہیں. یہ کلائمیٹ چینج اگر آ رہا ہے, اور اگر اسی طرح جو بارشوں کی کمی ہے, قحط سالی کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ہاں جو دریاؤں کے اندر پانی خشک ہو رہا ہے, تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے بوئی ہوئی چیزیں ہیں. یہ وہ نقصانات ہیں, یہ وہ مصائب ہیں, وہ آلام ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم نے خود ان کو کمایا. ہم نے تعلیم کی طرف توجہ نہ دی, علم کی طرف توجہ نہ دی, شعور کی طرف توجہ نہ دی, دین کو پس پش ڈالنا شروع کیا. نتائج کیا نکلنا شروع ہوئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی پیدا ہونا شروع ہوگی, ہماری نسل کے اندر فحاشی, عریانی, بد امنی اور یہ چیزیں کثرت کے ساتھ ہونا شروع ہوئی. اب ہم گلا کس پر کر رہے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری پکڑ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا اور اس کے احکامات سے روح گردانی کی ہے. اس کی مہربانی ہے, اپنے حبیب پاک کے نالین پاک کا صدقہ عذاب نہیں نازل کرتا. پچھلی امتوں میں اس سے کم گناہوں پر عذاب آئے. شعیب علیہ السلام کی جڑ سے اکھاڑنے والا عذاب نہیں آیا. جی بشیء من الخوف, تھوڑا تھوڑا آتا رہا, مکمل ہلاک نہیں کیا, تباہ نہیں کیا. وہ میرے مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یقینی طور پر امر ایسے ہی ہے, ورنہ جو کام وہاں پر تھے, اور یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے پہلی قومیں جو کام کر چکی ہیں, تم ان کے قدم کے پاؤں کے نشان کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے وہی کام کرو گے. یہاں تک کہ اگر وہ کسی بل میں گھسیں گے, تم بھی بغیر کسی وجہ کے ان کے پیچھے صرف یہ دیکھتے ہوئے, ان کی پیروی کرتے ہوئے اس بل کے اندر گھس جاؤ. مگر پھر وہ آپ کی طرف آتا ہوں, رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. رب ذوالجلال کا کرم ہے نا, سبحان اللہ. سب سے پہلے تو جی میں غازی صاحب قبلہ کے لیے عافیت اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں. آمین. اللہ پاک ان کو جلد از جلد شفائے کلی عطا کرے. آمین. اور وہ دوبارہ ہمارے اندر حاضر ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ. پروفیسر ناصر صاحب, آج کا جو موضوع ہے مصائب و آلام, یہ بیسیکلی انسان کے اوپر, یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہیں. اور بندہ مومن پر جب یہ آتی ہیں تو بندہ مومن کا یہ شعار اور وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. مولا کائنات پاک کا ارشاد میں دوبارہ پھر پڑھنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ کمال ایمان بندے کا اس بندے کا ہوتا ہے جو بندہ جس پر مصیبت آتی ہے اور وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے. الحمدللہ. سبحان اللہ. علامہ جماعتی صاحب اور پروفیسر صاحب, اور آپ نے بڑا ایک مبسوط انٹرو بھی کروایا کہ ہمارے اعمال کا جو نتیجہ ہے نا, وہ پرٹیننٹ ایک حدیث سنن ابن ماجہ کی میرے ذہن میں آئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو اس طرح کی بھوک ہے, پیاس ہے, ڈگریاں ہاتھ میں ہیں, جابز نہیں مل رہی ہیں, رزق کی کمی ہو گئی ہے, قحط سالی ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ اس طرح کی بلائیں کیوں آتی ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لم ینقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین ومؤونۃ وشدۃ المؤونۃ وجور السلطان علیہم او کما قال, کہ جب کوئی قوم ماپ تول میں, ناپ تول میں کمی کجی کرے گی, اس وقت وہ اس جیسی جو ہے نا وہ قحط سالی میں مبتلا ہوگی. اور جب شدت المعونہ, ان کی مالی اور معاشی جو مشکلات ہیں وہ ان کے اوپر آئیں گی. اور شارحین حدیث نے شدت المعونہ کا پتہ ترجمہ کیا کہ آپ فرماتے ارتفاع الاسعار, پرائسز کا بڑھ جانا, رائزنگ پرائسز, مہنگائی کا ہو جانا. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ قحط سالی آ جائے گی. اور اگلی جو بات ہے نا بڑی قابل توجہ, کہتے ہیں کہ جور السلطان علیہم, حکمران ایسے آ جائیں گے جو اقوام کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں گے, تشدد کریں گے, بربریت کریں گے. آج ہم صرف ہم کہیں اور نہ جائیں,
ملک پاکستان کا ہی ہم حال دیکھ لیں کیا معاملات ہوئے ہیں. تو یہ جو یعنی کہ کچھ معاملات ہیں جن کے اوپر یعنی کہ رسول خدا نے فرما دیا ہے کہ آپ نے ماپ تول میں کمی کرنا اور دوسرے معاملات کرنا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ایک فرمایا ہے. دیکھیں نا، میں آپ کو عرض کروں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ کی بڑی نعمت ہے. جتنا بھی امن ہے، جتنا بھی سکون ہے، جتنی بھی راحت، اس کی قدر کرنی چاہیے.